بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 65 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وابو زید مکب علی اعمال یدیہ سے لے کر وابشر ببشر وقرن معجلی تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وابو زید مکب علی اعمال یدیہ، ابو زید اپنے دونوں ہاتھوں کے استعمال میں مشغول تھا، یعنی جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو ظاہر ہے کھانا کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال معمول کی بات ہے۔ حتیٰ اذا استرفع ما لدیہ، یہاں تک کہ جب اس نے اٹھوانا چاہا وہ چیزیں جو اس کے سامنے پڑی تھی، یعنی جب کھانے سے فارغ ہوا، قلنا لہ، ہم نے اسے کہا اطرفنا بغریبۃ من غرائب اسمارک، کہ ہمیں اپنے شب یعنی رات کے افسانوں اور قصوں کے عجائبات میں سے کوئی عجیب بات، او عجیبۃ من عجائب اسفارک، اور یا اپنے سفر کے عجائبات میں سے کوئی انوکھی بات سنا دے۔ فقال، اس نے کہا لقد بلوت من العجائب ما لم یرہ الراؤون، میں نے عجائبات میں ان واقعات کو آزمایا ہے جس کو دیکھنے والوں نے کبھی دیکھا نہیں، ولا رواہ الراؤون، اور نہ نقل کرنے والوں نے کبھی نقل کیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِهَا، اور ان میں سے سب سے زیادہ عجیب وہ واقعہ ہے مَا عَيَنْتُهُ اللَّيْلَ، جس کو میں نے رات کو دیکھا ہے، اور رات کو وہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ قبیل انتیابکم، تمہارے پاس آنے، و مصیر الی بابکم، اور آپ کے دروازے کی طرف رجوع کرنے سے پہلے۔ فاستخبرناہ، چنانچہ ہم نے اس سے معلوم کرنا چاہا، عن طرفۃ مرآہ، اس چشمدید نادر واقعے کے بارے میں، فی مسرح مسراہ، یعنی اس کے شب کی چراگاہ میں جو انوکھی بات اور جو نادر واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ ہم نے اس سے معلوم کرنا چاہا۔ تو فقال، اس نے کہا ان مرامی الغربۃ لفضتنی الی ہذہ التربۃ، بے شک سفر کے تیروں نے یا کمانوں نے مجھے اس سرزمین کی طرف پھینکا، اس حال میں کہ وَأَنَا ذُو مَجَاعَةٍ وَبُؤْسَ وَجِرَابٍ كَفُؤَادِ أُمِّ مُوسَىٰ، میں بھوک، تنگی اور ایسے توشدان والا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کی طرح بالکل خالی تھا۔ فَنَهَضْتُ، پس میں اٹھا، حین سجى الدجى، جب رات تاریک ہو گئی، علی ما بی من الوجع، اپنی برہ نپائی کے ساتھ ساتھ، یعنی باوجود اس کے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میں برہ نہ پاتا، لیرتاد، تاکہ میں تلاش کر لوں، مضیفاً، کسی میزبان کو، اوقتاد رغیفاً، اور حاصل کر لوں اپنے لیے کوئی روٹی۔ فساقنی، پس مجھے ہنکایا، حادی السغب، رات کے حدی یا بھوک کے حدی خانے، والقضاء، اور تقدیر نے، المکنہ ابا العجب، جس کی کنیت ابو العجب ہیں،
الا ان وقفت علی باب دار، یہاں تک کہ میں کھڑا ہوا ایک ایسے گھر کے دروازے کے پاس، یعنی ایک گھر کے دروازے کے سامنے. فقلت علی بدار، اور میں نے جلدی میں کہا حییتم یا اہل ھذا المنزل، اے اس گھر کے رہنے والو زندہ رہو. وعشتم فی خفض عیش خضل، اور تم جیتے رہو فی خفض آرام میں، عیش خضل خوشگوار زندگی کے. ما عندکم لابن سبیل، کیا ہے تمہارے پاس ایسے فقیر کے لیے، مرملی جو رات کو چلنے کی وجہ سے، مرملی نزو سرن خابط لیل الیلی، جو رات کو چلنے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہے، تاریک رات میں ہاتھ پاؤں مارنے والا ہے. خابط ہاتھ پاؤں مارنے والا ہے، لیل الیلی تاریک رات میں. جوی الحشا علی الطوا مشتملی، پیٹ کی سوزش والا ہے جو بھوک پر مشتمل ہیں. ما ذاق مذ یومان طعم مأکلی، اور 2 دن سے اس نے کھانے کو نہیں چکا ہے. ولا له فی ارضکم من موئل، اور نہ تمہاری اس زمین میں اس کا کوئی ٹھکانہ ہے. وقد دجا جنح الظلام المسبل، حالانکہ تاریکی لٹکانے والا رات کا ٹکڑا سیاہ اور تاریک ہو گیا ہے. وَهُوَ مِنَ الْحَيْرَةِ فِي تَمَلْمُلِ، اور وہ حیرانگی کی وجہ سے بے چینی کا شکار ہیں. فَهَلْ بِهَذَا الرَّبْعِ عَذْبُ الْمَنْهَلِ، کیا اس گھر میں کوئی میٹھا چشمہ ہے. یقول لی، جو مجھے کہیں الق عصاک وادخلی، کہ اپنی لاٹھی پھینک، وادخل اور داخل ہو جا. وابشر ببشر وقرا معجلی، اور خندہ پیشانی اور جلدی ضیافت کے ساتھ خوش ہو جا. وابو زید مکب علی اعمال یدیہ، مکب یعنی مشغول تھے، باب فعل سے ہے اکب یکب، اکب الامر یعنی کسی کام میں مشغول ہونا. حتی اذا استرفع، استرفع باب استفعال ہیں، مجرد میں رفع یرفع رفعا سے ہیں اٹھانا، تو استرفع یعنی اس نے اٹھوایا. ما لدیہ، جو کچھ اس کے سامنے تھا. قلنا له اطرفنا، اطرفنا اطرف یطرف اطرافا، یعنی دلچسپی اور انوکھی بات سنانا. بغریبۃ من غرائب، غریبہ انوکھی اور ناآشنا. غرائب اس کی جمع آتی ہے. اسمارک، اسمار یہ سمر کی جمع ہیں. رات کے قصے، افسانے. او عجیبۃ من عجائب اسفارک، اسفار یہ سفر کی جمع ہے. فقال لقد بلوت، میں بلا یبلو بلاء آزمانا، تو مجھے یعنی میں نے آزمایا. من العجائب، عجائبات میں سے ما لم یرہ الراؤون ولا رواہ الراؤون، تو رآ یرا سے دیکھ لینا، اور روا یروی روایتاً سے نقل کرنا. راؤون یہ جمع کا صیغہ ہیں، ناظرون اس سے مراد ہیں یعنی دیکھنے والے. اور راؤون جو دوسرا ہے وہ روا یروی سے ہیں، یعنی راوی کی جمع ہیں نقل کرنے والے. وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِهَا، اور ان میں سے سب سے زیادہ اعجب یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہیں، سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا.
ما عاینتہ اللیلۃ، جو میں نے رات کو دیکھا، عاین یعاین معاینۃ وعیانا مشاہدہ کرنا، قبیل انتیابکم، انتاب ینتاب انتیاب یہ باب انفعال سے ہیں، یعنی باری باری آنا، ناب ینوب نوبا نوبتاً پیش آنا، طاری ہونا، ومصیری، مصیری رجوع کو کہتے ہیں، الی بابکم یعنی تمہارے دروازے کی طرف رجوع کرنے سے پہلے، فاستخبرناہ، استخبر یہ خبر یخبر خبرن سے ہیں، باب استفعال ہیں، عن طرفت مرآہ، طرفہ عجیب اور انوکھے بات کو کہتے ہیں، جمع اس کی طرف آتی ہے، اور مرآ یہ اس میں ظرف ہیں یا مصدر میمی ہے، رآ یرا سے، مسرح یہ سرح یسرح سرحن سے ہیں، مسرح ظرف کا صیغہ ہے، چراگاہ کو کہتے ہیں، مسراہ، مسرا یہ سرا یسری سرن سے ہیں، رات کے وقت چلنا، تو رات کے وقت کے چراگاہ میں جو دلچسپ چیز تھی جس کا مشاہدہ کیا گیا تھا، تو وہ ہم نے اس سے معلوم کرنا چاہا۔ فقال، اس نے کہا، ان مرامی الغربہ، مرامی یہ مرمات ان کی جمع ہے، مرمات تیر کو کہتے ہیں، وہ تیر جو پھینکا جائے، اور یا یہ مرما کی جمع ہے، مرما اس میں آلہ ہے، یعنی پھینکنے کا آنا، آلہ، اور اس سے مراد پھر کمان یا وہ منجنیق وغیرہ ہے۔ الغربہ یہ غروبہ یغرب غرابتاً سے ہیں، سفر، نا اشنائی، لفظتنی لفظ یلفظ لفظاً، پھینکنا، تربہ مٹی کو کہتے ہیں، تریبہ یتربو تربن، خاک آلود ہونا، فقیر ہونا، وَأَنَا ذُو مجاع، مجاع یہ بھوک کو کہتے ہیں، وبؤسا یہ بئس یبأس بؤسن، بأسن بئیسن تنگ دست ہونا، وجراب، جراب زاد راہ رکھنے کا تیلا، اور اس کی جمع جو ہے وہ اجربہ آتی ہیں، کا فؤاد ام موسیٰ، فؤاد یہ دل کو کہتے ہیں، جمع اس کی افئدہ آتی ہیں، ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل، یعنی جب وہ فرعون کے محل میں گئی اور وہ دودھ پلانے کے لیے، تو اس کا دل بالکل صبر سے خالی تھا، اور قریب تھا کہ وہ اس بات کا اظہار کر لیتی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، یا اس کو اس طرح گود میں لے لیتی جس سے اس کا ماں ہونا ظاہر ہوتا، تو اللہ نے اس کے دل کو تامے رکھا، تو اس نے اپنے توشدان اور اپنی حالت کی تشبیہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل سے دی ہے، یعنی جس طرح وہ صبر سے خالی تھا تو میرا توشدان بھی بالکل ہر چیز سے خالی تھا۔ فنہضت حین سجدت، جا سجا یسجد سجون، تاریک ہونا، دجا یہ دجیتن کی جمع ہے، اور یہ بھی تاریک ہونے کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تاریک۔ الوجا یہ براہنہ پائی کو کہتے ہیں، وجی یوجا وجن، پاؤں کا گسنا، براہنہ ہونا۔ لارتادا یہ افتعال سے ہیں، طلب کرنا، ارتاد یرتاد ارتیادا، اور راد یرود رودن سے ہیں، طلب کرنے کے معنی میں۔ مضیفاً او اقتادا رغیفاً، اقتادا یقتاد اقتیادا، حاصل کرنا، رغیف، ارغفہ اس کی جمع آتی ہیں، روٹی کو کہتے ہیں۔ فساقنی ساق یسوق سوقاً، ہانکنا، ہنکانا۔ حادی الصغبی، حادی یہ حدا یحدو حدوًا سے ہیں، حدیخا یعنی جب اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے تو ایک مخصوص کلام پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے یہ اونٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو حدی خانی کہتے ہیں، تو یہاں وہ حدی خانی مراد ہے، یعنی بھوک کی حدی خانی، تو حدی خانے۔ اور اسی طرح قضا یعنی مقدر نے، تقدیر نے، المکنہ، کنہ یکنی تکنیتاً، یعنی جس کی کنیت ہے ابو العجب، الی ان وفقت، یہاں تک کہ میں
الی ان وقفت، وقف یقف وقوف، یہاں تک کہ میں کھڑا ہوا، علی باب دار، ایک گھر کے دروازے پر، فقلت علی بدار، تو میں نے جلدی سے کہا، بدار یہ بادر یبادر مبادرتاً و بدارن، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، بدار قتال کی طرح، جہاد کی طرح، یہ فعال کے وزن پر بکثرت یہ استعمال ہوتا ہے۔ حییتم یا اہل ھذا المنزل، یہ اس گھر کے رہنے والوں زندہ رہو، حی یحییٰ سے ہیں، یعنی حییتم کلمہ دعائیہ ہے کہ تم زندہ رہو، وعشتم عاش یعیش عیشن سے ہیں، اور جیتے رہو، فی خفض عیش خضل، خفض یہ خفض یخفض خفضن سے ہیں، زندگی کا آسان اور آرام دہ ہونا، اور خفض یخفض خفضن سے ہیں، آواز کا پست ہونا، تو یہ خفض جو ہیں یہ کرومہ سے ہیں، یعنی زندگی کا آرام دہ ہونا، اور خضل یہ خضل یخضل خضلاً سے ہے، تر ہونا، خوشگوار ہونا، تو ایسی زندگی جو خوشگوار ہو۔ ما عندکم لابن سبیل، یہ ما استفہامیہ ہے، یعنی کیا ہے تمہارے پاس، ابن سبیل سے مراد یہاں پہ یعنی راستے والا، یعنی مسافر ہے۔ مرمل یہ باب افعال ہے، ارمل یرمل ارمالا، محتاج اور فقیر ہونا، جس کے پاس زیادہ سفر نہ ہو۔ ارمل القوم یعنی توشہ قوم کے پاس ختم ہوا۔ نزب یہ بکسر نون ہے، اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بالکل لاغر اور دبلا ہوا ہو، جمع اس کی انزا آتی ہے۔ انزل بعیر دبلا کرنا۔ سرا یہ سرا یسری سرن سے ہیں، رات کے وقت چلنا، یعنی جو رات کے وقت چلنے کی وجہ سے بالکل دبلا پتلا ہو چکا ہو اور محتاج اور فقیر بھی ہو، تو نزب سرا سے مراد یہاں پہ ابو زید سروجی ہیں۔ خابت خبط یخبط خبطن، تو یعنی خابط اللیل الیلی، تو خابط سے مراد ہے ہاتھ پاؤں مارنے والا، الیلی یعنی بہت زیادہ سیاہ رات میں، جوی الحشا یعنی آنتوں، جوی صفت کا صیغہ ہیں اور سوزش والے کو کہتے ہیں جوی یجوا جون، تو جوی الحشا یعنی سوزش غم و عشق میں مبتلا آدمی۔ علی الطوا مشتمل، طوا یطوی طون سے ہیں، یہ بھوک کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوزش تھی وہ بھوک کی وجہ سے تھی، اور اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، بھوک مٹانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اس لیے وہ سوزش میں مبتلا ہے۔ ما ذاق مز یومانی طعم مأکلی، ذاق یذوق ذوقاً سے ہیں، چکنا۔ طعم مأکل، مأکل یہ خوراک کو کہتے ہیں، کھانے کی چیز، تو اس نے 2 دن سے کھانے کی چیز چکی نہیں ہے، یعنی 2 دن سے وہ بھوکا پھر رہا ہے۔ ولا لہ فی ارضکم، ارضکم یعنی تمہاری اس زمین میں، من موئلی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، موئل یہ ظرف کا صیغہ ہے، وَأَلَ يَوْأَلُ وَأْلًا سے ہیں، ٹھکانہ پکڑنا، جیسے قرآن میں ہے بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ وقد دجا، دجا یدجو دجون دجون، رات کا تاریک ہونا۔ جنح یہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں، جنح یجنح جنوحا، رات کا آنا۔ الظلام یہ ظلم یظلم ظلمتن سے ہیں، تاریک ہونا۔ مسبل یہ اسبل یسبل اسبالن سے ہیں، لٹکانے والا۔ وہو من الحیرت، حیرت یہ حار یحار حیرتن سے ہیں، حیرانگی۔ فی التململ، تململ تململ یتململ تململا، بے چین ہونا۔ تفعلل سے ہیں، یعنی تسربل کے وزن پر، اور اس کا معنی ہے بے چین ہونا، تڑپنا۔ فہل بہذا الربع، کیا اس گھر میں ہے اس کے لیے کوئی
المنحلی، کوئی میٹھا چشمہ، عذب یعذب عذوبتاً میٹھا ہونا، منحل مناحل اس کی جمع آتی ہے، نحلا نحل ینحل نحلا بہنا، تو منحل یعنی کوئی چشمہ، یقول لی جو اسے کہے الق عصاک وادخل کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، عصا عصیون اس کی جمع آتی ہیں، وادخل اور داخل ہو جاؤ، ابشر اور خوش ہو جاؤ، ببشرن ایسی خوشخبری کے ساتھ یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، وقرن معجلی اور جلدی مہمان نوازی کے ساتھ۔ تو آج کا سبق وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اس میں الفاظ کی جو لغوی صرفی تحقیق ہیں وہ اس لحاظ سے کہ ذرا الفاظ بھی نئے ہیں اور اس کی تحقیق بھی تھوڑی سی مشکل ہے، تو زیادہ توجہ کی اس کو ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ترجمے کو اور ساتھ اس کے مفہوم کو اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے اور بار بار اس کو سنیں گے اور اگلے سبق کے لیے مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ والسلام۔